اور میں نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رقبہ کتنا بڑا ہے؟ پورا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اور آدھا پنجاب، سرگودا تک، گجرات، ڈیرہ اسماعیل خان، کشمیر کے علاقہ جات، بلتستان کے علاقہ جات، یہ اتنی بڑی ہماری ڈائسس ہے جہاں جو ہے وہ پاس پانی خدمت جو ہے بشپ فادر صاحبان کی مدد سے ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پوری اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں کون سا سال منا رہے ہیں؟ شکر ہے، ہوں جوش نہ بول دے خاندان کا سال۔ تو کیوں یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس، کیوں میں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ خاندان کا سال منایا جائے؟ کیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بشپ فادر صاحبان کے ساتھ مل کر کہے کہ ہم اپنی ڈائسس میں خاندان کا سال منائیں گے؟ کیوں؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ کیوں میں اعلان کیتا کہ اسی اپنی ڈائسس میں خاندان کا سال مناواں گے؟ کی وجہ ہو سکتی ہے؟ مسیح میں ہم ایک خاندان ہیں۔ اور کوئی کیا؟ اتحاد کے لیے اور خاندانوں کی خوشحالی اور بہتری کے لیے۔ ایک نیا جوڑا جب شادی کے بندھن میں بنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے، ایک خاندان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ تو شادی کے بندھن میں جب وہ بنتے ہیں تو ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ تو جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے تو ہم اس لیے خاندان کا سال منا رہے ہیں کہ ہمارے خاندان ایمانی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ کس لحاظ سے مضبوط ہوں؟ دوسرا، اس لیے ہم خاندان کا سال منا رہے ہیں تاکہ جو خاندانی اقدار ہیں، جو ہمیں انجیل سکھاتی ہے، جو ہمارے خدا یسوع مسیح سکھاتے ہیں، جو ہمیں کلیسا محبت، صلح، سلامتی، صبر، ایک دوسرے سے تعاون، محبت، پیار، یہ وہ قدریں ہیں جو انسانوں کے اندر اور ایک خاندان کے اندر میں پائی جانی چاہیے۔ اور تیسرا کہ ہم دعا کے ذریعے سے خاندان جو ہے وہ مضبوط ہوں، دعائیا عمل کے ذریعے سے، کیونکہ موجودہ دور میں خاندانوں کو بہت سے چیلنجز، مشکلات درپیش ہیں۔ بہت سے خاندان جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں آج کل کے دور میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری کلیسیا میں۔ ابھی شادی ہوتی نہیں، مہینے کے بعد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خاندان جو ہے ان کو ایک خطرہ ہے، چیلنج ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں خاندان کو مضبوط بنانا ہے۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے، انسان ہرگز جدا نہ کرے، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو انسان نے جڑے انہوں نے توڑن دا بھی کام کر دینا ہے۔ خدا ہمیں جوڑنے کے لیے کہتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں کہتا۔ انا کا مسئلہ، عدم برداشت، لڑائی جھگڑے، یہ خاندانوں میں تفرقے، نفرتیں اور لڑائیاں اور علیحدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے خاندانوں کو جوڑنا ہے اور خاندانوں کو مضبوط بنانا ہے، مضبوط۔ بس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان ہرگز جدا نہ کرے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں۔ اس لیے ہم خاندان کا سال منا رہے ہیں کہ ہم جوڑنے کا کام بھی سار انجام دیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں
برادریوں میں، ہماری کلیسیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں مشکل پیش آ رہی ہے میاں بیوی میں، تو آپ صلح کا وسیلہ بنے، خاندانوں کو جوڑنے کا وسیلہ بنے، ان کے درمیان صلح، محبت، اتفاق پیدا کرنے کا وسیلہ کریں۔ یہ ہے خاندان کا سال منانے کا مقصد۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ایک نوجوان جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے ایک نیا خاندان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اکثر اوقات دنیاوی چیزیں ہم پر حاوی ہوتی ہیں اور ڈھول دھماکہ، مہندیاں لگانے اور دوسرے کام جو ہیں ان میں ہمارا زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اور ماں باپ کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی نوجوان بڑا ہو گیا ہے، عمر بہت ہی ہو چلی ہے، بیاہ کر دو۔ تو بیاہ جو ہے خالی جو ہے وہ ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا یہ بیاہ نہیں ہے۔ جو شادی میں جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جو نوجوان بچے اور بچیاں شادی میں داخل ہیں، سب سے پہلے تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ماں باپ سے علیحدہ، نئے گھر میں جانا، اور پھر شادی کے جو فرائض اور ذمہ داری ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، کس کس کی شادی ہو چکی ہے یاد کرا کرے؟ شادی شدہ کون ہے؟ وہ بہت سارے شادی شدہ ہیں۔ تو انہوں پتا سی بیاہ دے ویلے کیڑے وعدے کیتے سی بائبل تے ہاتھ رکھ کے؟ یاد ہے کہ نہیں؟ وہ سوچن دی لوڑ ہے، منوں پتا کہ کوئی نہیں یاد کسے، لیکن یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، بار بار زندگی میں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو کیا وعدے کیے تھے آپ نے۔ صرف اس ویلے نہیں جو ڈھول ٹپکے نہ سارے نے تو گرجے میں لین دا فادر دے گئے تے نکاح ہو گیا۔ ساری زندگی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سے وعدے کیے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں شادی شدہ ہوتے ہوئے۔ میرے عزیزو، وعدے کرتے ہیں کہ میں دکھ سکھ میں، بیماری اور تندرستی میں، تکلیف میں، بھر کے ہر حالت میں تیرا وفادار یا تیری وفادار رہوں گی، اور